الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء وسید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا کفیناک المستہزئین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ محترم ناظرین اور معزز خواتین اسلام، حقوق رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ دلچسپ سلسلہ لے کر میں آج پھر حاضر ہوا ہوں۔ آج کی اس نشست میں بھی آپ کا استقبال ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے ناظرین، پچھلی نشستیں اگر آپ نے ان میں حاضری دی ہوگی، آپ نے وہ پروگرام سنا ہوگا، تو آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے بتایا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا حق ہم پر ہے آپ پر ایمان لانا، اور دوسرا حق ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنا، اور تیسرا حق جو ہم امتیوں پر بنتا ہے وہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا، ایسی محبت جو اللہ کے بعد دنیا کی تمام چیزوں پر غالب ہو۔ تمام چیزوں سے زیادہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے ہوں، یہ تیسرا حق تھا۔ میں نے تفصیل سے ان حقوق کے بارے میں آپ سے گفتگو کی ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ نے استفادہ کیا ہوگا اور آپ نے کافی کچھ اپنے آپ کو فائدہ پہنچایا ہوگا۔ مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ آئندہ بھی آپ ہمارا ساتھ دیں گے، اور یہ سیریز جس کا تعلق امام انس و جاں نبی آخر الزماں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، آپ ضرور اس سیریز کے ساتھ دلچسپی کا ثبوت دیں گے اور اپنے آپ کو فائدہ پہنچائیں گے۔ آج سر دست ہمارے سامنے جو موضوع ہے وہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چوتھا حق ہمارے اوپر۔ کیا ہے وہ؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کرنا۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں آپ کی ذات سے دفاع کرنا، آپ کو تحفظ فراہم کرنا، یہ مسلمانوں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ہے۔ اس وقت تھا، آج بھی ہے اور بعد میں بھی رہے گا۔ یہ اور بات ہے کہ حیات طیبہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا معاملہ بھی تھا کہ ہر طرح سے آپ کی حفاظت کی جائے، کیونکہ قرآن کریم نے اس کا ذکر فرمایا ہے۔ آپ سورہ اعراف پڑھیں، آیت نمبر 157 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ أُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، کہ جو لوگ نبی پر ایمان لائے اور نبی کی حمایت اور مدد فرمائی اور پیروی کیا اس روشنی کی جو ان پر یعنی نبی آخر الزماں پر اتاری گئی ہے، أُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اللہ کہتا ہے یہی لوگ کامیابی پانے والے۔ کون لوگ؟ نمبر ایک، جو ان پر ایمان لائیں، نمبر دو، جو ان کی حمایت و نصرت کریں، دفاع کریں آپ کی ذات سے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اترنے والی روشنی یعنی قرآن کریم کی پیروی کریں، اللہ کے حکموں پر چلیں، ایسے ہی لوگوں کے لیے کامیابی ہے۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے صحابہ کو اپنی زندگی میں دفاع کا حکم دیا۔ آپ نے صحابہ کو آرڈر کیا، آپ میری طرف سے دفاع کرو۔ دیکھو لوگ الزامات لگا رہے ہیں، دیکھو لوگ کیچڑ اچھال رہے ہیں، دیکھو یہ مشرکین حج و بیانی کر رہے ہیں، زبان درازی کرتے ہوئے تمہارے نبی کو برا بھلا کہہ رہے ہیں، اے میرے صحابی تم جواب دو۔ آئیے میں حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ آپ کو سناتا ہوں، جس کا ذکر امام مسلم نے کیا ہے۔ صحیح مسلم کتاب الفضائل، باب فضل حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ، اس باب میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک مرتبہ مشرکین
حج و بیانی کر رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بہت سارے عیوب تھوپ رہے ہیں، آپ کو عیب لگا رہے ہیں، اور آپ کے کنبہ اور قبیلہ کو لے کر آپ کی مذمت کر رہے ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ وہ چیزیں صرف الزامات تھیں، بہتانات تھے، لیکن مشرکین مکہ بلکہ مشرکین مدینہ نے بھی یہ کام انجام دیا۔ اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا، محسوس کیا، تو آپ نے حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا۔ آئے وہ حسان بن ثابت کون ہے؟ صحابی رسول، مداح رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، شاعر رسول ہیں، شاعری کیا کرتے تھے عربی زبان میں، اللہ نے ملکہ عطا فرمایا تھا، اور اسلامی شاعری کر کے انہوں نے اسلام کا دفاع کیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کیا ہے، دین کا دفاع کیا ہے۔ ان کی زندگی سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی آدمی شاعر بنے اور اسلامی شاعری کر رہا ہو جس سے اسلام کا فائدہ ہو، دین کا فائدہ ہو، امت کا فائدہ ہو، تو ایسی شاعری قابل ستائش ہے، قابل تعریف ہے۔ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کئی مرتبہ مسجد نبوی کے ممبر پر کھڑے ہو کر آپ نے کہا کہ حسان تم اسلام کا دفاع کرو، اشعار پڑھو۔ تو یہ تھے شاعر رسول حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، شاعر اسلام۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا اور کہا احجہم وجبریل معک، یہ روایت صحیح بخاری کی ہے، باب ذکر الملائکہ، احجہم وجبریل معک، یہ حسان دیکھتے نہیں ہو یہ لوگ حج و بیانی کر رہے ہیں، تو تم ان کی بھی حج و کرو، اور جبریل تمہارا ساتھ دیں گے، جبریل تمہارے ساتھ ہیں۔ اور صحیح مسلم کتاب الفضائل باب فضل حسان بن ثابت میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا عجب عنی یا حسان، احسان دیکھو یہ مشرکین حج و بیان کر رہے ہیں، اپنی زبان درازی کرتے ہوئے یہ لوگ مذمتی باتیں کر رہے ہیں، کیچڑ اچھال رہے ہیں، عجب عنی، میری طرف سے دفاع کرو، جواب دو احسان، اللہم ایدہ بروح القدس، اور آپ نے دعا فرمائی کہ اللہ تو حسان کی مدد فرما جبریل امین کے ذریعہ، روح القدس کے ذریعہ۔ حسان سے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میری طرف سے دفاع کرو، جواب دو میری طرف سے مشرکین کو، تو حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں والذی بعثک بالحق لأفرینہم بلسانی فری الادیم، کہ اس ذات کی قسم ہے جس نے آپ کو حق دے کر بھیجا ہے، اے اللہ کے رسول، میں ان مشرکین کی کھالیں اتار لوں گا، میں اپنی زبان سے ان کی چمڑیاں ادھیڑ ڈالوں گا، فری الادیم، ایسے ہی جیسے جانور کی چمڑی ادھیڑی جاتی ہے۔ اور اس کے بعد حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کرتے ہوئے مشرکین کو جواب دیا ہے۔ اس طرح صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی طرف سے دفاع کیا کرتے تھے آپ کی زندگی میں۔ اور آپ کو یاد ہوگا کہ انصار مدینہ نے جب حج کے موقع پر مینا کے میدان میں ایک گھاٹی کے اندر رات کے اندھیرے میں نبی سے مل کر مشورہ کیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کی دعوت دی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکے کی یہ وادی جو آپ کے لیے تنگ ہو گئی ہے، کفار مکہ جو آپ کو ستا رہے ہیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہماری درخواست ہے، ہماری التجا ہے، ہماری تمنا اور خواہش ہے کہ آپ مدینہ آ جائیں، یہاں کی سرزمین بڑی زرخیز، بڑی ہری بھری ہے آپ کے لیے، آئیے اسلام کی پود وہاں لگائیے، ہم سینچائی کریں گے، اللہ کے رسول ہم آپ کے مددگار ہوں گے۔ بہرحال بیعت عقبہ ثانیہ میں دوسری مرتبہ جب انہوں نے دوسرے حج کے موقع پر پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عہد و پیمان لینا چاہا، تمنا ظاہر کی کہ آپ آ جائیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے یہ بات کہی کہ اے انصار، بتاؤ کیا اگر ہم آپ کے پاس آتے ہیں یا ہمارے صحابہ مہاجرین یہ ہجرت کر کے آپ کے پاس آتے ہیں، تو کیا آپ ہماری اور ہمارے صحابہ کی ویسے ہی حفاظت کرو گے جیسے آپ اپنے بیوی بچوں کی حفاظت کرتے ہو؟ کیا آپ واقعی اسی طرح ہمیں تحفظ دو گے جیسا آپ اپنی جانوں کی حفاظت کرتے ہو؟ انصار مدینہ نے کہا تھا ہاں اللہ کے رسول، ہم آپ کی حفاظت کا حق ویسے ہی ادا کریں گے جیسے ہم اپنے بیوی بچوں کی حفاظت کرتے ہیں،
ہم اپنے جانوں کی حفاظت کرتے ہیں، اللہ کے رسول بالکل اسی طرح آپ کو تحفظ عطا کیا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ اور یقیناً انہوں نے حق ادا کیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ محدث رسول کہتے ہیں کہ ما ظلم بی و امی آووہ ونصروہ، کہ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار مدینہ کی تعریف کی اور فرمایا کہ اگر میں ہجرت کر کے نہ آیا ہوتا، یعنی اگر یہ ہجرت کی بات نہ ہوتی تو میں انصار میں سے ہوتا۔ آپ نے ان کی تعریف فرمائی کہ اگر انصار کوئی وادی پار کرنا چاہیں، چلیں، تو میں بھی ان کے ساتھ اس وادی میں چلوں گا، یعنی ان کا ساتھ دوں گا ہر موڑ پر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تعریفی کلمات ان کے لیے بیان فرمائے تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ آپ نے بیجا نہیں بلکل بجا کہا ہے، اس لیے کہ یہی انصار مدینہ ہیں جنہوں نے آپ کو پناہ دیا، آپ کی مدد کی اور ہر طرح سے آپ کے سپورٹ میں رہے، اسلام پھلا پھولا۔ تو اس طرح سے انصار مدینہ رضی اللہ عنہم اجمعین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے بھی محافظ رہے اور انہوں نے الحمدللہ اس کا حق ادا فرمایا۔ ایک مرتبہ کی بات ہے، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، ان کا واقعہ ہے، صحیح مسلم کتاب الفضائل باب فضل سعد بن ابی وقاص، اس باب میں امام مسلم نے ذکر کیا ہے کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں ایک رات نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوئے لیکن آپ کی نیند کھل گئی، آپ کی آنکھ کھل گئی اور آپ کی نیند اچاٹ ہو گئی، اور آپ کہہ رہے تھے کہ لیت رجلا صالحا من اصحابی یحرسنی اللیلہ، کہ کاش میرے صحابہ میں سے کوئی ہوتا جو آج رات میری پہرے داری کرتا، آج رات میرے تحفظ کے لیے وقت دیتا۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ تھوڑی دیر کے بعد ہم نے پاؤں کی چپچپاہٹ سنی، اندھیرا ہے، تاریکی ہے، ایسے میں کسی کے آنے کی آواز سنائی دی۔ پوچھا گیا کہ آپ کون ہیں؟ تو جواب دیا انہوں نے، میں سعد بن ابی وقاص ہوں اللہ کے رسول، میں سعد بن ابی وقاص ہوں اللہ کے رسول، میں آپ کی پہرے داری کرنے آیا ہوں، جئت احرسک اللیلہ۔ انہوں نے رات میں آ کر پہرے داری کی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اچھی نیند سوئے، اور اس طرح انہوں نے آپ کے تحفظ کا حق ادا کیا۔ اسی طرح واقعہ افک میں بھی صحابہ نے آپ کو آپ کی مدد فرمائی اور آپ کی طرف سے دفاع کیا۔ واقعہ افک کیا ہے؟ ناظرین شاید آپ نے سنا ہو، لیکن ممکن ہے بہت سارے لوگ واقعہ افک اس سے واقف نہ ہوں۔ افک کے معنی ہوتے ہیں جھوٹ، قرآن کریم میں بھی اس الفاظ کا استعمال ہے، حدیث میں بھی ہے۔ جب واقعہ افک کہا جائے تو اس سے وہ جھوٹا واقعہ مراد ہے جس میں آپ کی زوجہ مطہرہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان پر الزام اور بہتان لگایا گیا تھا، بدکاری کا لیول ان کے اوپر چسپاں کیا گیا تھا، اور حالانکہ وہ بات جھوٹی تھی، وہ صرف بہتان تھا، الزام تھا، اور اللہ رب العالمین نے آپ کی پارسائی کا اعلان فرمایا۔ یہ واقعہ صحیح بخاری کتاب التفسیر میں بھی ہے۔ واقعہ یوں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم غزوے پر گئے تھے اور سفر میں آتے ہوئے واپس آپ نے ایک جگہ پر پڑاؤ ڈالی، سارے لوگ خیمہ زن ہو گئے، آرام کیا، اور پھر جب قافلے کو نکلنے کا ٹائم ہوا تمام لوگ اپنے اپنے اونٹوں پر زین کسنے لگے، اپنے گھوڑے تیار کرنے لگے، اپنے سامان کو باندھنے لگے، اور اس طرح سے قافلہ تیار ہوا اور نکل کھڑا ہوا۔ اس وقت حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو اونٹ تھا اور آپ کا جو ہودج تھا، صحابہ نے اسے بھی اٹھایا اور اٹھا کر کے ان کی اونٹنی پر رکھ دیا، اور یہ سمجھا کہ عائشہ اسی ہودج کے اندر موجود ہیں۔ ہودج خواتین کے لیے ایک ایسا بنایا جاتا تھا جو اونٹوں پر رکھا جاتا تھا، خواتین اسی ہودج کے اندر اپنی عزت و آبرو کی حفاظت کے ساتھ پردے کے ساتھ رہا کرتی تھیں، کسی کی نظر ان تک نہیں پہنچتی تھی۔ یہ ہودج اٹھا کے رکھ دیا گیا۔ عائشہ رضی اللہ عنہ ہلکے جسم والی تھیں، تو لوگوں کو محسوس ہوا کہ شاید اسی میں بیٹھی، حالانکہ اس میں وہ نہیں تھی۔ اس وقت وہ ان کا ہار گم گیا تھا، گلے میں پہنا جانے والا ہار،
وہ ہار گم گیا تھا، اس ہار کے گم ہونے کی وجہ سے وہ کافی فکر مند تھیں۔ وہ تلاش رہی تھیں کہ کہاں گرا، کہاں گیا، اور اتفاق سے وہ قریب کے علاقے میں جہاں پر قضاء حاجت کے لیے وہ گئی تھیں، وہ جا کر اپنا ہار وہاں ڈھونڈ رہی ہیں کہ کہیں وہاں نہ گر گیا ہو، میں وہاں گئی تھی، فلاں جگہ گئی تھی، اسی دوران کہیں وہاں نہ گر گیا ہو۔ الغرض ایک خاتون جس کا زیور گم جائے، آپ اس کی فکر مندی کا اندازہ کر سکتے ہیں۔ زیور یہ کتنی پیاری چیز ہے کسی خاتون کے لیے۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ایک انسان تھی، ایک خاتون تھی، ان کا ہار جو گم گیا اسی کی تلاش میں وہ قافلے سے دور چلی گئی تھی۔ قافلہ نکل چلا اور عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی اپنا ہار ڈھونڈ رہی ہیں، پیچھے چھوٹ گئی۔ یہ قافلہ چلتے چلاتے مدینہ پہنچ گیا۔ اچھا، مدینہ پہنچنا تھا کہ جب وہاں ہودج اتارا گیا تو پتہ چلا اس میں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں ہے، وہ شاید پیچھے رہ گئیں۔ اور ادھر اتفاق سے صحابی رسول حضرت صفوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ قافلے کے پیچھے آ رہے تھے دیکھ ریکھ کرتے ہوئے، تاکہ اگر کوئی آدمی چھوٹ جائے، کوئی بچہ چھوٹ جائے، کوئی سامان چھوٹ جائے اور ایسی کوئی بات ہو تو اس کا مشاہدہ کرتے ہوئے اور اس کو لے کر کے آئیں۔ یہ آ رہے تھے، جب آئے اس قافلے کی جگہ پہ تو دیکھا کہ یہاں پر ایک خاتون سو رہی ہیں، وہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھیں۔ انہیں دیکھا اور وہ پہچان گئے، اس لیے کہ پردے کا حکم نازل ہونے سے پہلے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت صفوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا تھا۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت صفوان کے اونٹنی پر بیٹھی، انہوں نے اونٹنی کی نکیل پکڑی اور پیدل چلتے ہوئے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینہ لے کر آئے، لیکن دیر ہو چکی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قافلہ دوپہر کے آس پاس پہنچ چکا تھا اور عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت صفوان کی اونٹنی پر بیٹھ کر کافی دیر میں پہنچتی ہیں۔ اتنے میں منافقوں کو پتہ چلتا ہے، مدینہ کے منافق عبداللہ ابن ابی ابن سلول کے لوگ، تو وہ لوگ یہ دیکھ کر کہ عائشہ ساتھ میں نہیں آئی ہیں، یہ تو صفوان رضی اللہ عنہ کے ساتھ میں آئی ہیں، اس وقت انہوں نے اپنی زبان کھولی اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر الزام لگا دیا۔ یہ بات اڑا دی، جنگل کے آگ کی طرح مدینے کی سوسائٹی میں پھیلا دی کہ ہو نہ ہو عائشہ کی نیت خراب تھی رضی اللہ عنہ وارضاہ، ان کی نیت خراب رہی ہوگی اسی لیے پیچھے رہ گئیں، اپنے شوہر کے ساتھ نہیں آئی ہیں، یہ تو کسی اور صحابی رسول حضرت صفوان کے ساتھ آئی ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت صفوان سے یہ تنہائی میں ملنا چاہتی تھی۔ اللہ اکبر، کتنا بڑا الزام اور بہتان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ پر لگا۔ اور ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات سن لی کہ عائشہ صدیقہ پر الزام لگا ہے، اور جب آپ نے یہ بات سنی تو آ کر عائشہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ عائشہ بتاؤ کیا ماجرا ہے، ایسی سی باتیں میں سن رہا ہوں۔ تو عائشہ کہتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں کیا کہوں، اگر میں کہتی ہوں کہ ہاں تو یہ بات غلط ہے، ایسا کچھ نہیں ہوا ہے، اور اگر میں کہتی ہوں کہ نہیں ایسا کچھ نہیں ہوا تو کوئی گواہی دینے والا موجود نہیں ہے جو میرا وٹنس بن سکے، میں چپ رہوں گی، میں خاموش رہوں گی، ہو سکتا ہے آپ کا رب عرش والا آپ کو کوئی بات بتا دے۔ بہرحال نبی صلی اللہ علیہ وسلم تحقیق کر رہے ہیں، عائشہ پر الزام لگا اور پورے مدینے میں یہ خبر اڑا دی گئی۔ اللہ اکبر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی خادمہ حضرت بریرہ کو بلاتے ہیں اور کہتے ہیں بریرہ تم عائشہ کی خادمہ ہو، ان کے ساتھ رہتی بستی ہو، ان کے کام دھام کرتی ہو، دیکھتی بھالتی ہو، ذرا بتاؤ عائشہ کو کیسا پایا تم نے، میں ایسی ایسی خبریں سن رہا ہوں۔ بریرہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ اے اللہ کے رسول، عائشہ بالکل اس الزام سے بری ہیں، عائشہ ایسی خاتون بالکل نہیں ہیں، وہ پاک ہیں، طاہر ہیں، پارسا ہیں۔ ہاں بس اتنی سی بات ہے کہ عائشہ ایک جوان خاتون ہے، ان کو نیند بہت آتی ہے، وہ اپنا آٹا لے کر بیٹھتی ہیں، گوندھتی ہیں، اور آٹا گوندھتے گوندھتے ان کو نیند آ جاتی ہے اور وہیں وہ سو جاتی ہیں۔ ان کی مرغیاں آتی ہیں اور ان کا گوندھا ہوا آٹا چگ کر چلی جاتی ہیں اور ان کو خبر نہیں ہوتی۔ بس نیند بہت آتی ہے عائشہ کو، اس کے علاوہ اور کوئی عیب میں نے نہیں پایا، اتنے زمانے سے میں ان کی خادمہ ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے عائشہ دیکھو میں تحقیق کر رہا ہوں،
ایسا کرو تم اپنے مائکے چلی جاؤ۔ عائشہ رضی اللہ عنہا کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر کے گھر بھیج دیا، کہا جاؤ اپنے ابو اور امی کے پاس وہاں رہو، یہاں تک کہ کوئی بات مجھے یقینی طور پر بتا دی جائے اور کوئی خبر آ جائے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مائکے چلی گئی، ان کو بھیج دیا گیا۔ اتنا بڑا فتنہ اٹھ کھڑا ہوا مدینے میں کہ اچھے اچھے صحابہ کرام اس کی زد میں آ گئے، اچھے اچھے لوگ تہمت دینے والوں کا ساتھ دینے لگے، الزام لگانے والوں کے ساتھ ہوتے ہوئے نظر آئے مسلمانوں میں سے۔ اس قدر یہ فتنہ عام ہو گیا تھا۔ تو ہوا یہ کہ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں سورہ نور سورۃ نمبر 24 آیت نمبر 11 سے لے کر 22 تک اللہ نے نازل فرمائی، اور اس کے بعد کی بھی کچھ آیات جس میں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بری کر دیا، آپ کی براءت کا اعلان فرما دیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم، عائشہ کہتی ہیں کہ ایک دن منبر پر آپ چڑھے جمعہ کے دن خطبہ دینے کے لیے، اور آپ نے کہا کون ہے جو مجھے اس شخص سے بچائے جس نے میری بیوی پر الزام لگایا، حالانکہ میں اپنی بیوی کے بارے میں صرف خیر ہی جانتا ہوں، اور اللہ کی قسم وہ شخص جس کی نسبت یہ الزام لگایا گیا ہے، وہ شخص یعنی صفوان کبھی بھی میرے گھر میں تنہا نہیں آیا، جب بھی آیا ہے وہ شخص میرے ساتھ آیا ہے، میں اس کے بارے میں بھی خیر ہی جانتا ہوں، کون ہے جو مجھے الزام لگانے والے سے بچائے۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبیلہ اوس کے سردار ہیں، کھڑے ہو گئے اور کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر وہ الزام لگانے والا قبیلہ اوس کا انسان ہے تو میں اپنے ہاتھ سے اس کا قتل کروں گا، اور اگر وہ میرے برادر قبیلہ خزرج کا ہے تو اللہ کے رسول آپ جو حکم دیں میں ویسا کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اللہ اکبر۔ یہ صحابہ کرام تھے جو آپ کی طرف سے دفاع کے لیے ہر وقت تیار رہتے تھے، آپ کی ذات کا دفاع، آپ کی ذات کا تحفظ، آپ پر لگائے جانے والے الزامات کا دفاع، بہتانات کا دفاع، اور اس طرح سے انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کا، آپ کی دفاع کر کے سچی محبت کا ثبوت دیا ہے۔ میرے بھائیوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر آج بھی الزامات لگائے جا رہے ہیں، بے بنیاد الزامات، لیکن کیا ہم نبی کی طرف سے دفاع کے لیے تیار ہیں؟ میں یہ سلسلہ آگے بھی لے کر چلوں گا، لیکن وقت ہو گیا ہے، یہیں پر رکتا ہوں۔ انشاءاللہ اگلے درس میں بتاؤں گا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر لگائے جانے والے الزامات کا جواب ہمیں کس انداز میں دینا چاہیے، اور یہ الزامات جو لگائے جا رہے ہیں وہ کتنے بے بنیاد ہیں، انشاءاللہ اس کی بھی وضاحت کروں گا۔ اللہ تعالی ہمیں سننے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جو نبی کا حق ہے ہم پر دفاع کرنے کا، ہمیں اسے ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔